یہی وجہ ہے کہ یہ جو بچہ ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی رہبر معظم جب 5 سال کا تھا اس وقت بھی اس سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور علامہ ذیشان نظر جوادی جب قم گئے تھے تو یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی طرف یہ علم الہدا، اور اس کا بھائی اس کا نام مصباح الہدا ہے، وہ بھی حافظ قرآن، یعنی پوری فیملی اس طرح سے یعنی علماء کے درمیان یہ بچہ رہا۔ پھر اس کے بعد جب انگلینڈ میں گیا اور وہاں حجاز یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ اس کا 3.5 گھنٹے کا قرآن سے سخت ترین امتحان لیا، اور اس امتحان کو دینے کے بعد یعنی 3.5 گھنٹے کا سخت ترین امتحان قرآن سے متعلق دینے کے بعد باقاعدہ حجاز یونیورسٹی نے اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ وہاں پر دی، اور یہ پیچھے اس کی ڈگری لگی ہوئی ہے فریم کے اندر جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی۔ اس کے بعد تمام اخبارات نے، تمام رسائل نے اور اس کے انٹرویو شائع کیے، ٹی وی پر اس کے انٹرویو آئے، مختلف اس سے سوالات بھی کیے۔ اچھا، ہر چیز کا قرآن سے جواب دیتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ چلیں قرآن کی باتیں تو ہیں، لیکن اگر ہم اس سے یہ مثلا یہ پوچھیں ذرا عام جنرل نالج بھی اس کی چیک کریں کہ کیا ہے، عام گفتگو کیسے کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مغربی تہذیب کے متعلق، کیونکہ انگلینڈ گیا تھا، کہا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے اپنی نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، پس ان قریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔ مغربی تہذیب کے متعلق اس نے فوراً یہ آیت پڑھی۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ امام خمینی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے لوگوں کی گردنوں سے غلامی کا طوق اتروا دیا۔ اچھا، اس طرح سے کتنی ہی چیزیں۔ لوگوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو ملی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فوراً آیت پڑھی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے بہت خوش ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سب باتیں میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، آخر میں ایک نتیجہ آپ کو دوں گا کہ آپ بھی یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کر سکتی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اچھا جب امتحان آپ کا ہو رہا تھا تو آپ کو ڈر وغیرہ تو نہیں لگ رہا تھا، کیسے آپ نے امتحان کو پاس کیا؟ کہا ایک تو میں نے توکل کیا پروردگار پر، اور دوسرا کہ میں یہ دعا دوران امتحان پڑھتا رہا، اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ یہ خاص طور پر درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اچھا اتنا زبردست حافظہ آپ کے دماغ میں آخر کیسے آپ نے حاصل کیا؟ فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی میں نے محنت اور کوشش وغیرہ سے اس کو حاصل کیا۔ کہا کہ اچھا ہم کیسے، آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے آخر ہم بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فوراً آیت پڑھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو کیونکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی اس مقام کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو یہ بھی قرآن سے بتایا۔ اچھا کہا کہ چلو اس سے کچھ اور ادھر ادھر کی باتیں بھی پوچھیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اسرائیل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، نہیں پہلے ہاں ایک بات اور جو اس کے اندر علماء نے کہی ہے جو سلائیڈ میں پہلے آ گئی تو یہ بات بھی بتا دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہر عمل سے یہ بچہ جو ہے قرآن کی اس آیت کا اظہار کر رہا تھا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ دیکھ رہے ہیں امام خمینی کے متعلق اگر بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتا ہے، مغربی تہذیب کے متعلق بولنا چاہ رہا ہے اس سے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ اچھا بتائیے اسرائیل کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پے در پہ اسرائیل کو مختلف محاذوں پر شکست بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اگر بالفرض یہ بتائیے کہ اگر یہ تمام سپر طاقتیں مل کر ایران پہ مثلا حملہ آور ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَجَزَاءُ السَّیِّئَةِ سیئۃ مثلھا، اور ہر برائی کا بدلہ اس کی جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا ویسے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا آغا محسن قراتی یہ خود اس بچے قرآن کے متعلق اتنے عرصے سے 25-30 سال سے قرآن کے متعلق جو ہے مسلسل دروس جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آغا محسن قراتی قرآن کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں،
اور سفر حج پہ باقاعدہ آقا محسن قرتی نے اس سے الگ سے ملاقات بھی کی اور بڑے ان کے وہاں پر بات چیت آپس میں ہوئی. تو انہوں نے باتوں میں پوچھا ظاہر ایک بچے سے بھی تو مخاطب ہیں, کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی کھیلتے ویلتے بھی ہو یا صرف پڑھتے ہی رہتے ہو؟ تو فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں کھیل کود کی طرف بھی وہ بھی کرتا ہوں. اچھا کہا اچھا یہ بتاؤ آقا محسن قرتی نے کہ ابو جو ہیں وہ کبھی تم پہ غصے ہوتے ہیں؟ تو فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. ہر بات کا جواب جو ہے وہ قرآن سے دیتا. پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی فَبِئْسَ الْقَرِينُ, میں ان کا برا ساتھی ہوں. یعنی مذاق, اس نے بھی مذاق کیا اور قرآن سے بھی جواب دیا. آقا محسن قرتی بہت خوش ہو گئے, دل باغ باغ ہو گیا, کہنے لگے بھائی واہ تم نے خوش کر دیا, بس میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں. فوراً قرآن کی آیت پڑھی أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو بہت مکروہ کام ہے. تو باقاعدہ یعنی واقعتاً حیران رہ کے کہا بیٹا دل چاہتا ہے کہ بس میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں. کہنے لگا وَآسان تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, ممکن ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں برا ہو. حیران اور پریشان. اچھا آقا محسن قرتی نے حج کے احرام بھی باندھا ہوا تھا, اور ان کا احرام بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردوں کا احرام ذرا اوپری جو احرام ہوتا ہے بار بار ڈھلک جاتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ بار بار ان کا احرام ڈھلک رہا ہے, فوراً جیسی احرام ڈھلکا کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اپنی زینت کا اظہار نہ کرو علاوہ اس کے کہ جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں. اچھا تھوڑی دیر انہوں نے اپنا احرام صحیح کیا, تھوڑی دیر بعد پھر احرام ڈھلک گیا. اس نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی, ان کے لیے سب واضح ہو گئے جسے پہلے سے چھپا رہے تھے, اور اگر پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کر رہے تھے, جس سے روکے گئے. اللہم صلی علی محمد. تمام چیزوں کی مسلسل ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اسی وقت کیسٹ ختم ہو گیا. فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدالت کے ساتھ تمام ہو. جو پڑھ رہا تھا, جو اس مووی بنا رہا تھا, اس نے کہا سوری معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہو گیا. اس نے کہا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون, آج کوئی عذر پیش نہ کرو, آج جو تم نے کچھ کیا ہے اس کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھا لوگوں نے کہا اچھا ابھی تو آپ جا رہے ہیں, پھر ہم دوبارہ آپ کو بلائیں تو آپ کب آئیں گے, کیا آپ دوبارہ آنا پسند کریں گے؟ فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اب تو میں سرزمین کو نہ چھوڑوں گا, جو قرآن کی آیت ہے, یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں. جب بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لیا تھا, اور لاوی, آپ نے جو یوسف فلم دیکھی ہوگی, تو لاوی جو اس نے کہا تھا کہ میں جب تک, لاوی کا قول قرآن نے نقل کیا, جب تک یا تو والد محترم اجازت دے دیں, ورنہ جب تک میں زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ان دونوں کو ساتھ نہ لے کر چلا جاؤں. تو وہ اس نے وہاں پر کوٹ کی, یعنی کہ اگر آپ کو بلانا ہے تو میرے والد محترم سے اجازت لے لیجیے. تو اس طرح سے ایک. اچھا پھر جب سعودی علماء, انہوں نے وہ بھی ان کے پاس بھی گیا, باقاعدہ سعودی علماء نے باقاعدہ امتحان لیا اور کہا کہ قاری قرآن پڑھے گا, ذرا آپ اس کو سنیں. اس نے قاری نے قرآن پڑھنے کے درمیان بچے کو چیک کرنے کے لیے کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملا دیے عربی میں. لوگوں نے کہا آپ نے تلاوت قرآن سنی, کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے, جو سورہ جن میں جو جنہوں نے کہا تھا. تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا اس نے ایسا کیوں کیا ہے, یہ عجیب قرآن کیوں سنا ہے؟ اس نے آیت پڑھی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں. اتنے میں وہاں پر ایک منسٹر صاحب بھی آ گئے, لوگوں نے تعارف کرایا یہ منسٹر ہیں حکومت میں. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں, اور یہی طریقہ کار ان کا ہوتا ہے. اچھا جو منسٹر صاحب بھی آئے تھے, دیگر علماء بھی, کہا بھائی تم تو قائل ہو گئے, اس کو کچھ تحفے وغیرہ لا کر دو. فوراً اس نے آیت پڑھی جو کچھ خدا نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے, جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو. کہا کہ نہیں تمہیں کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ہم انعام تمہیں ضرور دیں گے. اس نے کہا اچھا اگر انعام دینا ہی ہے تو قرآن کی آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہم صلی علی محمد.
قرآن اس طرح سے گوشت اور خون میں مخلوط کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا بھی کہ اچھا آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے, ویسے تو قرآن کی ہر چیز ہی بہترین ہے, آپ کو سب سے زیادہ اچھی آیات کون سی لگتی ہیں؟ کہا پورا قرآن ہی بہترین ہے, لیکن 2 آیات خاص طور پہ, ایک تو آیت الکرسی مجھے بہت پسند ہے, اس کا میں بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں, اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26, یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر کے رکھیں, اس کو کثرت سے پڑھنے کسی بچے نے بڑا فائدہ اس سے حاصل کیا, آیت الکرسی سے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے. اب دیکھیے اس بچے کی طرح سے کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو پاکستان میں بھی, ابھی ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے, لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ اس کے طریقہ کار پہ صادق وزیری اور کون کون سے بچے جو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ جنہوں نے اس انداز سے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اب تو دوسروں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. یہی بچہ سید محمد حسین طباطبائی اور علم الہدیٰ جس کو لقب ہے, یہ ابھی تک آپ نے جو اس کی تصویر دیکھی ہے, جو سامنے جو بچہ کھڑا ہوا ہے, جو اس وقت کی جب یہ 5 سال کا تھا یا سے کچھ, اب تقریباً اس بات کو 16 سال گزر چکی ہیں, اب یہی بچہ 21 سال کا جوان ہو چکا ہے, اور یہ اس کے بچپن کی تصویر ہے, ساتھ میں یہ خود کھڑا ہوا ہے, حوزہ علمیہ قم کے اندر باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ آگے جا رہا ہے, اور اب بڑا ہو چکا ہے, اور اپنے باپ کا اسی انداز سے ایک سعادت مند بیٹا ہے, اور باقاعدہ ایک تقریب میں آیت اللہ صافی گل پائگانی نے, باقاعدہ ایران میں تقریب منعقد ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کو عمامہ باقاعدہ پہنایا گیا ہے, اور یہ اب بھی اپنے والد کے ساتھ شریک رہتا ہے, اور یہ جو باپ اور ماں نے جو جتنی محنتیں بچپن سے لے کر اس پر اب تک کی ہیں, واقعتاً آج یہ وہ اپنا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. رہبر معظم نے آپ نے اس سے پہلے 5 سال کی عمر میں دیکھا تھا, تب بھی ملاقات کرتے تھے, اب بھی اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب اس بچے سے جو اب تو بڑا ہو چکا, اب اس کا تھوڑی عرصے پہلے اس کا انٹرویو بھی آیا ہے, پوچھا کہ یہ مقام آپ نے کیسے حاصل کیا. دیکھیے یہ تمام چیزیں آپ کو بیان کرنے کا, یہ کوئی قصہ کہانی کے طور پہ مزے لینے کے لیے نہیں بیان کیا تھا, ایک خاص چیز کی طرف لانا چاہتا تھا کہ کیسے آپ نے یہ چیز پیدا کی اپنے اندر. اس نے کہا کہ میرا ایک طریقہ کار تھا, بس یہ آپ آج سے شروع کر دیجیے. کہا کہ میں جو بھی سورہ حفظ کرتا تھا اس کا ثواب معصومین کو ہدیہ کرتا جاتا تھا. سورہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, سورہ بقرہ میں نے حفظ کی, اس کا ثواب پیغمبر اسلام کو ہدیہ کیا. سورہ آل عمران میں نے حفظ کی, اس کا ثواب میں نے امیر المومنین کو ہدیہ کیا. سورہ نساء میں نے حفظ کی, اس کا ثواب حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا. اس طرح تمام معصومین کو بار بار اس طرح سے ہدیہ کرتا رہا اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. یہاں آپ بھی کوشش یہ کریں کہ جس حد تک بھی آپ کے لیے ممکن ہے, جو بھی آپ علم حاصل کریں, آج کلاس اٹینڈ کی, اس کا ثواب معصومین کو ہدیہ کریں. کوئی نیا مسئلہ پتہ چلا, ثواب معصومین کو ہدیہ. یہ والا طریقہ کار جو اس بچے نے بھی اختیار کیا تھا, یہ آپ مسلسل اختیار کرتی جائیں, پھر آپ دیکھیں گے کتنی تبدیلی آپ کے اندر آئے گی. شکر خدا کو انجام دینا ایک طریقہ یہ بتایا گیا تھا, دوسرا جو ثواب حاصل کرتی جائیں علم دین کا, اس کا ثواب معصومین کو ہدیہ کرتی جائیں. اچھا, اب علماء نے کہا کہ دیکھیے کیا یہ بچہ علم الہدیٰ کوئی معجزہ ہے؟ کہا کہ نہیں, معجزہ نہیں. ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے, البتہ 7 نکات علماء نے نکالے ہیں کہ جس سے یہ بچہ اس قابل بن سکا ہے. 7 نکاتی فارمولہ علم الہدیٰ بننے کا. نمبر 1, والدین کا تقوی. والدین بچوں کو اگر بری الذمہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا اور گھر میں بالکل ویسی فسق و فجور کی زندگی گزاریں, ایسا بچہ کبھی بن نہیں سکتا. تقوی پرہیزگاری والدین کو اختیار کرنی پڑے گی خود, تاکہ بچے کے اندر وہ چیز منتقل ہو. نمبر 2, تجربے کار استاد کی رہنمائی. اگر والدین متقی بھی ہیں لیکن اچھا استاد ہی اویلیبل بچے کو نہیں ہے جو اس کو صحیح طور پہ ٹریننگ کر سکے, بچہ ایسا نہیں بن سکے گا جو محمد حسین طباطبائی بنا. مناسب ٹائم ٹیبل پر عمل, خاص پلاننگ کے ساتھ علم دین حاصل کرنا. کس طرح سے اس بچے کے نظام الاوقات والدین نے مقرر کیے, کس طرح سے اس کو فسق و فجور کی باتیں اور اس کے اندر انوالو نہیں ہونے دیا, اور مخصوص اس کو پلاننگ کے تحت قرآن پر لگائے رکھا, تو آپ کے طریقہ سامنے آیا کہ ٹائم ٹیبل پر عمل. مسلسل کوشش اور بلند ہمتی. یہ نہیں کہ فلاں رشتہ دار کے گھر چلے گئے تو آج کا دن رہ گیا, فلاں تقریب میں جانا پڑ گیا, فلاں کسی رشتہ دار کے گھر ہی رہ پڑے, شادی ہو رہی ہے ان کے یہاں, بچے کو بھیج دیا, بچہ فسق و فجور. نہیں, مسلسل کوشش اور بلند ہمت بن کے رہنا. کتنے پیریڈ بیچ میں ایسے آئے ہوں گے کہ بیماری بھی آ گئی, کوئی اور چیز آ گئی, لیکن ہمت چھوڑی نہیں.
5ویں چیز وقت کو ضائع ہونے سے بچانا. یہ بہت چیز، ہمارے بچوں کا وقت کتنا زیادہ ضائع ہو رہا ہے. جب بچوں کا اتنا ضائع ہوتا ہے تو سوچئے کہ والدین اس سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں. وہی چیز کنٹینیوسلی چلتی چلی جا رہی. 6ٹھی چیز ثابت قدمی، مسلسل لگے رہنا. یعنی کوئی اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس راہ پہ انسان قدم آگے نہ پیچھے نہ ہٹائے. کتنی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ بھی آئیں گی، مثلا شادی ہو گئی، کوئی اور گھر میں کوئی ایسی چیز ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، فلاں چیز ہو گئی، یعنی کچھ ہر وقت اس کے اندر اگر انوالو رہیں گے. ثابت قدمی یعنی جو علم دین کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اور 7ویں چیز چہاردہ معصومین علیہم السلام کا توسل. یہ 7 نکاتی فارمولہ، یہ اگر کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کرے، پھر دیکھے بچے محمد، اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اس کو کیا. کتنی مثالیں یہاں پر ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو جو اس طرح سے جو ہے وہ بنایا ہے. اور یہ سب چیزیں اصل میں اقدام کرنے پڑتے ہیں نا. 2.5 سال کی عمر سے جس کے اوپر محنت کی، آج وہ بچہ یعنی والدین خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھے ہوں پوری دنیا کے سامنے، کتنی تیزی کے ساتھ علم میں علوم کے اندر آگے جا رہا ہے. بھی تو میں نے آپ کو اس کی اور خصوصیات نہیں بتائیں کیونکہ اتنا وقت نہیں.